مہربانی ہوگی کہ یہاں بہت برا حال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتے ہیں۔ بی بی زینب، آپ کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے اور امام حسین سے کہتی ہے کہ میں اب گھر کے ان معصوم بچوں کا حال نہیں دیکھ سکتی کہ حضرت علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے 10 دن سے وہ بھوکے ہیں اور ان کو پانی کا قطرہ تک نصیب نہیں ہے، اتنا تڑپ رہے ہیں کہ ابھی ان کی جان نکل جائے۔ ان کی جان جانا بچانے کے لیے 2 گھونٹ 2 قطرے ہی پانی صحیح، لیکن لا لیجیے، پلا دیجیے کہ بچے کی یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ بی بی زینب ماں کو تسلی دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے بچے کو پانی پلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شیرخوار اس بچے کو علی اصغر کو لیتی ہے، امام حسین کے گود میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بچے کو اس لشکر کے سامنے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ بچے کی کیا حالت ہے، کیا ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی اس حالت کو دیکھ کر، اس کی اس تڑپ کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اس بچے کو پانی پینے دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے لخت جگر کو کھو چکے ہیں، علی اکبر کو کھو چکے ہیں اور ابھی یہاں علی اصغر کی یہ کیفیت ہے۔ آہو بکا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، روتے روتے ان کی آنکھوں کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، لیکن رونا ختم نہیں ہوتا۔ جب جگر کے ٹکڑے سامنے کاٹے جاتے ہیں تو کیسے نہ رویا جائے، کیسے نہ اشک بہا جائے۔ روتے روتے آنسو سوکھ جاتے ہیں اور پھر بھی رونا جاری رہتا ہے تو آنکھوں سے خون بہنا لگتا ہے۔ اتنا روتے ہیں، اپنے لگتے جگروں کو کٹتا دیکھ کر، اپنے بھائیوں کو کٹتا دیکھ کر، اپنے بچوں کو کٹتا دیکھ کر روتے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ پھر خون بہنے لگتا ہے۔ یہ حالت، یہ کیفیت، یہ ماجرا، یہ منظر کبھی کوئی بھول نہیں سکتا۔ اسلام ان کی قربانیوں کی جو ہے کوئی برابری نہیں کر سکتا، یہ بھولی نہیں جا سکتی قربانی۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں اور چلتے ہوئے لشکر جرار کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور بآواز بلند لشکر جرار کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میں تمہارا باغی ہوں، میں نے تم سے بغاوت کی ہے، میرے ساتھیوں نے تم سے بغاوت کی ہے، تم مجھے ہرگز نہ پانی دینا، لیکن اس معصوم، اس بے زبان نے تم سے کیا بات کہی، یہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، اس کی حالت پر ذرا غور کرو، یہ ابھی دم توڑنے والا ہے، تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تمہارا ہی بچہ سمجھ کر تم اس پر رحم کر دو، 2 گھونٹ پانی کے اس کے پلا دو۔ یہ بچہ ہاتھ کھولے فریاد کرتا ہے کہ 2 گھونٹ پانی کے پلا دو، اور اگر تم یہ کر دو گے، 2 گھونٹ اس کو پانی کے پلا دو گے تو یہ حسین تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہاری اتنی مصیبتیں ڈالنے کے باوجود تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ حوض کوثر کا جام نبی مکرم کے ہاتھ سے تم کو پیٹ بھر پلا دوں گا، 2 گھونٹ میرے بچے کو پانی دے دو۔ اپنے لگتے جگر کی اس تڑپ کو دیکھ کر امام حسین کہتے ہیں کہ 2 گھونٹ ہی صحیح اس کو پانی دے دو، میں حوض کوثر کا پانی تم کو پیٹ بھر پلاتا ہوں، میری جان لے لو لیکن اس کی جان بخش دو، یہ اس معصوم کی جان بخش دو، اس بے زبان کی جان بخش دو۔ لشکر کے سارے لوگ جو آپ کی تقریر، آپ کی اس حالت کو، آپ کی اس تڑپ کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، قہقہے مار کر ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں ہرملا نے ایک خون جیسے زہر آلود تیر کا استعمال کرتے ہوئے ایک تیر اس نے باندھا، برابر نشانہ لگایا اور تیر جیسے ہی چھوڑا، وہ تیر بڑے ہی تیزی کے ساتھ آیا اور حضرت علی اصغر کا گلا کاٹتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں لگ جاتا ہے۔ امام حسین اپنے بازو سے تیر نکالتے ہیں، وہ تیر نکالنا تھا لیکن یہاں بچے کے گلے سے خون کا فوارہ
جو سب پھوٹ نکلتا ہے، بچہ خون سے نیچے سے اوپر تک نہا لیتا ہے۔ ارے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا، بچے کو خون میں نلا ڈالا، بچے کا لاشا میرے گود میں ڈال ڈالا۔ اور اس کے بعد امام حسین اشک بھر روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے اس نونہال لاشے کو لے کر واپس خیمے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ گرتے سنبھلتے لڑکھڑاتے ہوئے لاشے کو لے کر جا رہے ہیں اور اپنی چادر کو سر سے نکالا، بچے کو لاشے میں لپیٹا اور خیمے کے نزدیک آنے لگے۔ بی بی زینب بڑے ہی انتظار میں کھڑی تھی کہ ابھی وہ پانی پلا کر لائیں گے۔ جب دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں تو گود میں چادر میں لپیٹا ہوا بچہ دیکھا، بچے کا پاؤں ہلتا نہیں ہے، بچے کے ہاتھ ہلتے نہیں ہیں، تو سوچا کہ ضرور پیٹ بھر کے پانی پلایا ہوگا، اسی لیے بچہ سو گیا ہے، باپ کے جگر کو لگ کر آرام کر رہا ہے اور اطمینان کے ساتھ گھر واپس آ رہا ہے۔ جب امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے چلتے چلتے جب خیمے کے پاس آتے ہیں اور زینب کے ہاتھ میں لاشے کو دے دیتے ہیں تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس چادر کو کھولا تو دیکھا کہ بچہ زندہ گیا تھا، یہ بچے کا خون سے بھرا ہوا لاشا تم مجھے گود میں دیتے ہو، ذرا تو سوچتے کہ معصوم بچے کی حفاظت کر لیتے، کیسے تم نے اس کو خون میں نلا ڈالا۔ تو اتنے میں امام حسین نے کہا تمہارا ماہ لکھا خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں مرحوم میرے مر گیا بانو، میں کس طریقے سے اسے بچاتا کہ مجھے کوئی موقع نہیں دیا گیا اور بچے کا لاشا میری گود میں آ گیا۔ اس طریقے سے امام حسین نے بچے کو بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی زینب سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیسے اس کی ماں کو یہ بچہ دوں، میں اس سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ابھی تیرے بچے کو پانی پلا کر لاتی ہوں اور خون میں نہایا ہوا یہ لاشا، اس معصوم خدا کا نور کا یہ ٹکڑا کیسا خون میں نہایا ہوا ہے، کیسے اس کی ماں کے گود میں ڈالوں، لیکن ڈالنا ہوگا، بیویوں کا صبر ہوتا ہے، صبر کرنا ہوگا، لہٰذا اس بچے کو لے جا کر اس کی ماں کے گود میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی لاشا گود میں ماں نے دیکھا، ماں نے ایک چیخ ماری، کہا میرا بچہ تو زندہ گیا تھا اور یہ لاشا کیسے آ گیا؟ تو امام حسین نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو صبر کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دے گا۔ بی بی زینب سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے کہ مالک تو نے جو ہے سو اتنی بڑی قربانی بھی ہم سے لے لی کہ اللہ کے رسول کے اس گھرانے کے چھوٹے سے پھول کو بھی جو ہے سو قربان کر ڈالا، اس کی شہادت بھی جو ہے سو ہمارے لیے کام آ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا شہادت کا جام پینے کے لائق ہے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لائق ہے، خون میں نہا کے مرنے مٹنے کے جو ہے سو جوہر دکھاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے ماجروں کو دیکھتے ہوئے اشک آنسوں سے بہہ رہے ہیں۔ بہت بری حالت ہے کہ گھر کا کوئی بچہ، گھرانے کا کوئی انسان، کوئی آدمی اب زندہ نہیں ہے، اور پھر جنگ کی تیاری کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو جنگ کی تیاری میں لگا ہوا دیکھ کر حضرت زین العابدین جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، 22 سال کے تھے لیکن بہت زیادہ بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ اٹھ کے ان سے کھڑا نہیں جاتا تھا، لیکن جب باپ کی اس حالت کو دیکھا کہ باپ میرے سامنے شہید ہونے جا رہا ہے تو ہرگز نہ جانے دیا، اسی حالت میں، اسی تکلیف میں ایک ہتھیار ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور باپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ رہے ہیں تکلیف سے، لیکن کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ابا جان، آپ سے پہلے میری جانے جانا اللہ کے دربار میں جانی چاہیے، میں آپ کو اپنے سامنے جاتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واعظ کیا، ان کو نصیحتیں کی، ان کو وصیتیں کی، فرمایا کہ تم اگر جا کر شہید ہو جاؤ گے تو ان بیویوں کے لیے محرم کون ہوگا، ان کے پردے کا کون خیال رکھے گا، ان کو کون واپس اپنے گھر لے جائے گا۔ یہ کہا
اور پھر فرمایا کہ تم ابھی شہید نہیں ہوگے، تم سے تو جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، رسول اللہ کے گھرانے کو بڑھانا ہے، قیامت تک کے سادات کو پیدا کر جو آگے بڑھانا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے، تم کو شہید نہیں ہو سکتے، تم تو شہید نہیں ہو سکتے، ابھی شہید ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بہرحال والد بزرگوار کی نصیحتوں کو، وصیتوں کو سن کر حضرت زین العابدین خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنے سینے کی حرارت کو، گرمی کو ان کے سینے میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اس سینے میں ہے وہ اس سینے میں میں ڈال رہا ہوں، جو فیوز، جو باطنی فیوز و برکات اس سینے میں حضور سے آئے ہیں، بندہ تمہارے سینے میں ڈالتا ہے۔ یہ روحانیت، یہ سینے کی تعلیم، یہ تعلیم باطنہ وہاں سے آئی ہے، ہمارے پاس کوئی نیا دین نہیں آیا۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ہیچ مذہب نیا اردین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے، بندے کا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا۔ اسی لیے جو تعلیم باطنہ، جو سینے کی تعلیم مہدی موعود علیہ السلام ذکر خفی سے دیا کرتے تھے، وہ آپ کی کوئی نئی تعلیم نہیں تھی۔ یہاں حسین بھی اپنے لخت جگر کو تعلیم دے رہے ہیں اور پھر بیویوں سے فرماتے ہیں کہ میں زین العابدین کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ میں اپنی ساری طاقت، اپنا سارا زور، اپنا سارے کے سارے مقامات سے ان کو نوازتا ہوں، اور یہ آج سے تمہارے رہبر ہے۔ تعلیم باطنہ کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم باطنہ کوئی معمولی چیز نہیں، وہی تعلیم ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے۔ یہ ظاہری کتابوں کی تعلیم، یہ ظاہری تعلیمات جو عالم لوگ آپ کو دیتے ہیں، یہ تو صرف آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کی تعلیم ہے۔ اصل جو اللہ کے دید کی تعلیم ہے وہ سینے کی تعلیم ہوتی ہے، روحانیت کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم باطنہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لٹا دیتے ہیں اور پھر تبرکات اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کجاوا پہنا، جنگی لباس پہنا، اور اس کے بعد حضرت علی کرار کا کمربند باندھا اور پھر ذوالفقار باندھی، حضرت حمزہ کی ڈھال پیٹھ پر رکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک آپ کا امامہ لے کر اپنے سر پہ رکھ کر تیار ہوتے ہیں، اور پھر تیار ہونے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑے کا رخ لشکر کی طرف موڑنا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہاں بندہ تن تنہا ہے اور سینکڑوں ہزاروں کا لشکر سامنے موجود ہے، کوئی لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اب حسین آگے بڑھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ساعت آہو بکا وہ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر لشکر جرار کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو واضح و بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ میں کون ہوں جان لو، اندھے بن کر آنکھوں پر پٹی رکھ کر مجھ پر حملہ نہ کرنا، جان لو پہچان لو کہ یہ ذات کس کی ذات ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے کا انسان کھڑا ہے، یہ حیدر کرار کی اولاد سامنے کھڑی ہے، حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، نواز رسول تمہارے سامنے کھڑا ہے، غور سے اسے دیکھنا اور اس کے بعد تلوار کھینچنا۔ اتنے میں شمر نے کہا، شمر نامی ایک گستاخ اپنی زبان کھولتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے حسین، یہ واضح بیان کس لیے، یہ واضح نصیحتیں کس لیے؟ اگر تم ہماری بات مانتے ہو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، ابھی تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ خاموشی سے جنگ کی تیاری کرو اور ہمارے حملے کا انتظار کرو۔ یہاں سے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو سے ابتدا ہوتی ہے۔
فقیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، ایمان والوں کے ساتھ ہماری موت ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہو، ہم سے خدا راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، مہدی مراد اللہ راضی ہو، ایسا ہمارا عمل ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی اچھائیوں سے مالا مال کر اور آخرت کی اچھائیوں سے مالا مال کر، اور قیامت میں دوزخ سے ہمیں بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔